وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ رمضان المبارک جیسے عظیم مہینے سے گزر رہے ہیں، اور یہ مہینہ بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج ہم لوگوں نے 17ویں پارے کی تلاوت سنی ہے۔ اس سے قبل کہ میں 17ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھوں اور اس کی تفسیر کروں، 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی کوئی بھی آیت کی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ علماء کی زبان سے سنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم و کرم والا ہے، اب اسی امید پہ کوئی عمل نہیں کریں، سب بالکل چھوڑے ہوئے ہیں، نہ ان کو دین سے کوئی مطلب، اسلامی نام ہے ان کا نام ہے کہ وہ اسلام کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام ہے محمد، احمد، عبد الرحمن، عزیز، یہ نام ہے ان کے، لیکن جو کام کرنے وہ نہیں کر پا رہے، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ اس سے پہلے 14ویں پارے کے اندر آپ کے سامنے دونوں باتیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، نبی عبادی، کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں کیا ہوں، غفور اور رحیم، میں معاف کرنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے، میں غفور ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن یاد رکھ لو اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک اور سخت ہے۔ اس 16ویں پارے کے اندر جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بھی توبہ کی، اور اللہ غفار، اللہ بخشنے والا کس کے لیے ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا۔ 4 چیزیں اگر آپ کے اندر 4 چیزیں آ گئی ہو تو اللہ آپ کے لیے غفار ہے۔ اگر 4 چیزیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہوں، آپ کے اندر وہ 4 چیزیں موجود ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غفار ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفار اس شخص کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو توبہ کرے۔ سب سے پہلی بات توبہ کرے، اس کے بعد ایمان لائے۔ ایک آدمی بہت گنہگار ہے، ابھی وہ ایمان بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں لایا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ توبہ اس نے کر لیا، اس کے بعد دوسری چیز وہ ایمان لے آئے، تیسری چیز وہ عمل صالحا، وہ نیک عمل کرے۔ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے۔ اب اتنا نہیں، اس کے بعد آخری اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ ثم اهتدیٰ، پھر ہدایت پر جمے رہے۔
جس چیز کے لیے اس نے توبہ کی ہے اس پر وہ ثابت قدم رہے. آج تو ہمارے دعاؤں کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ادھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا, اللہ مجھے چوری سے بچا, اللہ مجھے شرک سے بچا, اور ہم باہر نکلتے فوراً وہی کام کرتے ہیں. ہمارے توبہ کا کوئی خیال نہیں. ہم اس چوائس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ اس چیز کو مجھ سے بچا, اس چیز کو بچا, اور باہر مسجد سے نکلنے کے بعد ہم اسی گناہ کو بار بار کرتے ہیں. کیا اسی ہماری توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں قبول ہوگی, کیونکہ ہمارے اندر ثابت قدم ہی نہیں ہے. ہم نے ہدایت میں جمائی والا کام نہیں کیا, ہم نے ہدایت میں نہیں چلے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے توبہ کی, ہم ایمان لائے, ہم نے ایک عمل بھی کرتے ہیں, لیکن جس چیز کے لیے ہم نے توبہ کیا ہے وہ چیز پر ہم قائم نہیں رہتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفار نہیں ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا نہیں ہے جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لاتے ہیں, اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح بھی کرتے ہیں, لیکن ہدایت پر ثابت قدم نہیں رہتے ہیں, وہ صحیح راستے پر وہ ہٹ جاتے ہیں. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک چیز آپ نے کھو دیا تو اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے غفار ہو جائے, ہم سب کو بخشنے والا ہو اور معاف کرنے والا ہو, اور اللہ تعالیٰ یہ چاروں کوالٹی ہمارے اندر موجود ہمیں ہمارے اندر پیدا کر دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے, جو لوگ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں, جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھول چکے ہیں. کتنے, میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے ان کو معلوم ہے کہ اللہ ہے کون, اللہ ہے کہاں, اللہ کی تعریف کیا ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں. اسی لیے یہ جو ہماری نسلیں ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت اس چیز کو لازم پکڑے, اپنے بچوں کو بتائے. وہ آپ مت سوچئے کہ ابھی بچہ 8 سال کا ہے, ابھی بچہ 4 سال کا ہے, ابھی بچہ 6 سال کا ہے, ابھی سے ہم اس کی تربیت کیا کریں. بچہ جب 15 کا ہو جائے گا تو ہم بتا دیں گے. نہیں, آپ اپنے بچوں کو اسی وقت سے, وہ 4 سال اور 3 سال کا بچہ ہے, یہاں تک کہ جیسے ہی بچہ کوئی چیز اٹھانے کے قابل ہوا وہیں سے اس کی تربیت کرنا شروع کر دو. وہیں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہے کون, اور آج ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. جو اللہ کو بھول گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. او مسلمانوں, آج ہماری روزی جو تنگ ہے, آج ہم جو پریشان ہیں, کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے, کتنے ایسے مسلمان ملیں گے جو آج شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پہلے میری روزی, میرا کاروبار بہت صحیح ڈھنگ سے چلتا تھا, پہلے میرے کمائی میں بڑی برکت ہوا کرتے تھے, لیکن آج معاملہ کیا ہے, ایک مہینے سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرا جو ہے 1 پیسے کا دھندا نہیں ہوا. بہت سارے ایسے لوگ جو شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. ابھی رمضان سے پہلے میں جب یہاں آ رہا تھا, اس سے ٹھیک 1 دن پہلے ایک نوجوان مجھ سے جو ہے میرے بھائی کے دکان پر کہنے لگا کہ اس سے گری پوزیشن آج تک میرے زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی. میں نے پوچھا معاملہ کیا ہے, تو اس سے پہلے ہی آ کے مجھ سے کہا کہ کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے, کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے کہ میرا تجارت بہت زیادہ چلنے لگے. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ بتایا کپڑے کا بزنس کرتا ہوں, اور اس سے پہلے کہ آج میں 2 مہینے سے کوئی 1 پیسے کا دھندا نہیں کیا. اس سے پہلے میری حالت نہیں تھی, میں بہت پیسہ کماتا تھا, بہت کمایا اپنی لائف میں. میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہا میں نماز تو چھوڑ دیا ہوں بہت دن پہلے. میں نے کہا یہی وجہ ہو سکتا ہے. بتائیے, آج لوگ شکایتیں اپنے دعا کے ذریعے سے سوچتے ہیں کوئی ایسی دعا بتا دی جائے کہ خوب پیسہ کمائے, خوب پیسہ کمائے, اور شریعت پہ عمل نہ کرنا ہو. یہ حال ہے. اللہ کو ہم بالکل بھول چکے ہیں, اور کتنے ایسے غیر طریقے بزنس کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر جو شخص اپنے رب کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اگر اعراض کرو گے, مجھ سے اگر تم اپنا رشتہ توڑ لو گے, اللہ کو بھول جاؤ گے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی نقصان جو ہم کریں گے آپ کے ساتھ, تمہارے زندگی کے اندر تمہاری روزی کو تنگ کر دے گی. سب سے پہلی چیز. اور جب انسان دنیا میں کمانے کے لائق جب ہوتا ہے, پیسہ کماتا ہے, اور جب اس کی روزی اللہ چھین لے, وہیں سے وہ کمزور ہو جاتا ہے. وہیں سے سب سے بڑی کمزوری ہماری یہی ہے, ہماری روزی کو اللہ چھین لے. اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے, اگر اللہ کے ذکر سے تم غافل ہوگے, اگر اعراض کرو گے, اگر تم اللہ کو بھولو گے, تو اللہ سب سے پہلے تمہاری روزی کو لات مارے گا, روزی چھین لے گا. اور یاد رکھو, اللہ نے یہ بھی کہا نا, دوسرے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. مجھے یاد رکھو گے تو اللہ کہہ رہا میں تم کو یاد رکھوں گا. اور جس کو اللہ یاد کرے اس کی زندگی کا کیا کہنا. اللہ نے کہا کہ دیکھو, سب سے پہلی چیز
اگر تم اللہ کو بھولتے ہو تو اللہ تمہاری روزی کو تنگ کر دے گا. اس کے بعد وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم قیامت کے دن تم کو اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کو بھول چکے ہیں، جن کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں، جن کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں، جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے شریعت کا کوئی مطلب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا اٹھائے گا، اور یہی آدمی جو دنیا سے اندھا اٹھے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا قال رب لم حشرتنی، اے میرے پروردگار عالم، اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھایا ہے، لہذا میں دنیا میں ساری چیزوں کو دیکھتا تھا. اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها، اے فلاں شخص تو نے دنیا کی تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو نے بہت ساری چیزوں کو اپنی دنیا میں دیکھا، تو نے گندگیوں کو دیکھا، تو نے اچھائیوں کو دیکھا، تو نے دنیا کو کمانے کے لیے بہت سارے جگہوں کا سفر کیا، لیکن اے فلاں آدمی تو نے اپنے رب کی آیتوں کو نہیں دیکھا، تو نے اللہ کو بلایا تھا، لہذا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہی وجہ ہے کہ اللہ آج تجھے بلا دیا ہے. دنیا میں جو لوگ اپنے رب کو بلا دیے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھا اٹھائے گا. اور جب تم اللہ سے کہو گے اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، سارے لوگوں کو پہچانتا تھا، اللہ آج معاملہ کیا ہے کہ مجھے تو اندھا اٹھا رہا ہے، اللہ کہے گا دنیا میں سب چیزوں کو تم نے دیکھا لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ تو نے دنیا میں اللہ کو بلایا، آج اللہ تجھے بلا رہا ہے. لہٰذا اپنے رب کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے. اس کے بعد 17 پارے کے اندر سب سے پہلی آیت میں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی حساب و کتاب ہونے والا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، زندگی مست، اور یہی مشرکین مکہ کا یہی حال تھا، وہ بھی یہی سوچتے تھے، کہ ہم پر عذاب نہیں آئے گا، مرنے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا جو آج کے لوگوں کے اندر بھی اللہ ماشاءاللہ بہت اللہ والے ہو، ورنہ اکثر جن کا ایمان کمزور ہے ان سے پوچھئے تو ان کا عقیدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ تو قبر کے عذاب کا بھی انکار کرنے والے، بہت سارے لوگ نے قیامت کے وقوع کا بھی انکار کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، او لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا، او لوگوں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا. وهم في غفلة معرضون، اس حال میں کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے. آج انسان غفلت میں پڑا، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. میرے بھائیوں یہ وقت ہمارا قریب آ چکا ہے. دنیا کے اندر کوئی معاملہ ہو جائے، کسی کا پیسہ لے کے ہم بھاگ جاتے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلطی کر دیا، اس علاقے کو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے جگہ ہم شفٹ ہو جاتے ہیں. دنیا میں بچنے کے چانس ہے لیکن اللہ کے یہاں بچنے کا چانس نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم لوگوں کے سامنے بچ سکتے ہیں، ہم دنیا والوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے آداب سے اور اللہ کے عدل سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں. لہذا اس دن ہم سب کو حساب دینا ہے اور اس حساب کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، بہت ہی بہترین واقعہ، جو انسان یہ سوچے کہ ابراہیم کی زندگی میں کتنی ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت تھی تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر میں دعوت دی. سب سے پہلی دعوت اللہ نے ابراہیم کو نبی بنایا، اللہ نے ابراہیم کو حکمت دی، اللہ نے نبی کو علم سکھایا. تو ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے گھر میں آ کے دعوت دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، اے ابو جان، اے میری قوم کے لوگوں، ان بتوں کی، ان مجسموں کی عبادت تم کیوں کر رہے ہو، ان مجسموں کی تم مجاور کیوں بنے بیٹھے ہو، یہ تو کسی لائق نہیں ہے. سارے لوگوں نے جواب دیا، گھر والوں نے جواب دیا، قوم والوں نے جواب دیا کہ اے ابراہیم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اے ابراہیم ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے آبا کو اور اپنے اجداد کو، اپنے باپوں کو اور اپنے باباؤں کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے. اے ابراہیم تم ہوتے کون ہو؟ ابراہیم علیہ السلام. اور آج بھی اگر کوئی آدمی باطل عقیدے پہ ٹکا ہوا ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی اپنی پرانی رسم و رواج کو لے کے چل رہا ہے، تو اس سے اگر منع کیا جائے اور اس سے اگر دلیل دی جائے، اس سے بھی پوچھا جائے، تو آج بھی یہی ہم کہتے ہیں
ہم نے اپنے آبا اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے اپنے بابا کو اور اپنے دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جب کتاب و سنت کی دلیل آ جائے تو آپ کے باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، آپ کی بات آپ کے پیروں کے تلے رکھ دی جائے گی۔ جب آپ کے نبی کی بات آ جائے تو آپ کے دادا کی بات نہیں مانی جائے گی اور آپ کے علماء کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی کی بات آ جائے، کتاب و سنت کی بات آ جائے، ساری چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر یہ بات تم کہتے ہو تو سنو، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کے سب کھلے گمراہی میں تھے، سب کے سب گمراہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہی کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، او لوگوں جاؤ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وَتَاللَّهِ اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا، میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چال ضرور چلوں گا اور اس کا جواب تم کو دینا پڑے گا۔ لہذا ایک موقع آتا ہے، ان کا کوئی میلہ لگتا ہے، سارے قوم کے لوگ میلہ چلے جاتے ہیں، اس سے قبل ابراہیم کو بھی پیشکش کیا جاتا ہے، اے ابراہیم تم بھی چلو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ادھر لوگ قوم کے لوگ میلے چلے جاتے ہیں اور ادھر ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آتے ہیں اور سارے بتوں کو توڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ ایک بت قرآن اس کو کہتا ہے کبیر، سب سے بڑے والے بت کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں توڑا۔ اور کیوں نہیں توڑا بات آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد قوم کے لوگ جو شام کو میلے سے لوٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اپنے بت خانے میں، جب دیکھتے ہیں کہ بت خانے کا یہ حال ہے، سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ سارے لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ میرے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگتے ہیں، لوگ آپس میں بات کرنے لگتے ہیں کہ یہ معاملہ کون کر سکتا ہے، بتوں کو توڑنے والا کون ہے؟ سارے لوگوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بہت برا بھلا کہتا ہے اور دنیا اس کو ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک نوجوان ہے، قرآن نے ابراہیم کو نوجوان کہا، اس وقت یہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، اور کیا کہا کہ اس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آتے ہیں اور ابراہیم سے سوال کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں تم لوگ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ اگر تمہارے یہ معبود توڑے گئے ہیں تو میرا قصور کیا ہے؟ تم لوگ ان بڑے معبود سے پوچھ لو، یہ بڑا بت تیار ہے، اس کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہے، اس کے سامنے سارے بتوں کو توڑا گیا اور اس نے یہ کیسا معبود ہے کہ سارے بتوں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھا دیکھ لیا اور اپنا تو بچ گیا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات رکھتے ہیں تو سارے لوگ ابراہیم پر بالکل غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ابراہیم کہلوانا چاہتے تھے وہی قوم کے لوگوں نے کہہ بھی دیا، کہا اے ابراہیم تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا یہ بت ہمیں بتائیں گے؟ کیا یہ بت یہ بولیں گے؟ کیا یہ ان کے پاس بولنے کی طاقت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم تمہارے زبان سے سننا چاہتے تھے، یہی تو ہم چاہتے تھے کہ تم اپنی زبان سے بولو، یہ بت بولنے کے قابل نہیں ہے۔ جب ان بتوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ انہی کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کی ماؤں کو قتل کر دیا گیا، یہ بت اکیلے کھڑا ہو کے تماشا دیکھ لیا اور تمہارے سامنے یہ گواہی دینے کے لائق بھی نہیں ہے اور تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ ابراہیم کا یہ جملہ کہنا تھا، سارے قوم کے لوگ ناراض ہو گئے۔ اب ابراہیم کو قتل کرنے کی سازش کر لیا گیا۔ اب ابراہیم کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں ہے کہ ہمارے قوم کے سامنے یہ کھڑا ہو جائے، لہذا یہ معاملہ نمرود کے پاس رکھ دیا گیا، یہ جج اور اس بادشاہ کے پاس لے کے جایا گیا۔ لہذا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دن اور ایک وقت مقرر کیا جائے اور ابراہیم کو اس آگ میں جلا دیا جائے۔ لہذا دن اور وقت مقرر ہو گیا، لوگ لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے اور وہ دن آیا، اس آگ کو خوب جلایا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پوری قوم کے لوگ اکٹھا ہوئے، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا۔ پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ساری دنیا والوں کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا، اور یہ ہوا ابراہیم ہے جن کو آگ میں ڈالا گیا۔ پوری قوم کے لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک باغ میں ابراہیم گھوم رہے ہو، سیر و تفریح کر رہے ہو، آگ میں اتنے سلامتی کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ ساری قوم والوں نے دیکھا کہ ہم نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا ہے، لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ ابراہیم تو جیسے کوئی باغ میں گھوم رہے ہیں، کوئی باغیچے میں سیر و تفریح کرنے آئے ہوئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے۔ پتہ ہے اللہ نے سلامتی کیوں کہا؟ اس لیے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے سلامتی اس لیے کہا کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی نقصان انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اگر وہ آگ زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی، برف بن جاتی، تو ابراہیم کو برف کی وجہ سے تکلیف ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے کہا اے آگ تو سلامتی والی بن جا، اور ایسی سلامت بنی کہ ابراہیم کے ایک رونگٹے بھی جلے نہیں۔ اس واقعے سے کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر میں اگر کوئی آدمی اصلاح کرنے کے لیے سوچ رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے گھر سے دعوت کو شروع کیا جائے۔ اس کے بعد ابراہیم کی زندگی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر قوم والے آپ کو توحید کے لیے نکال رہے ہیں تو آپ نکل جائیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک نوجوان اس دین کے لیے، نوجوانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ آپ ابھی نبی کا دور نہیں آیا، ابھی ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے، اور اللہ نے کہا ابراہیم یہ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے بہت کچھ قربانیاں دی ہیں۔ ان کی نوجوانی کا عالم یہ ہے کہ توحید کی بات کر رہے ہیں، نوجوانی کا عالم یہ ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ توحید کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، آؤ دین سے جڑو، یہ تمہاری ضرورت ہے، دین میں تمہاری ضرورت ہے۔ اگر نوجوان، جس قوم کا نوجوان آ کے کھڑا ہو جائے، اللہ کی قسم وہ امت آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، صحابہ نوجوان تھے، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کسی موقع میں انشاءاللہ نوجوانوں کے تعلق سے بات ہوگی، لیکن بتانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے۔ آپ جوانی کی عمر میں تبلیغ کر رہے ہیں، آپ جوانی کی عمر میں دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آج کتنے ایسے نوجوان ہیں ہم صرف پیسہ کمانا جانتے ہیں۔ اللہ کے بندو سب کچھ پیسہ نہیں ہے، آؤ آپ پیسہ کماؤ، اللہ خوب ترقی دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بزنس میں خوب ترقی دے، لیکن دین سے جڑ جاؤ۔ جب بھی مسجد اور مدرسے کے لیے کوئی بات آئے، اللہ کی قسم کسی کا انتظار مت کرو، ذمہ داروں کا انتظار مت کرو۔ ابھی ذمہ دار ہے نہیں، ہم کال ملائیں گے، فون نہیں اٹھا رہے، چلو دوسرے دن ہم اس بات کو حل کریں گے۔ نہیں، تم آؤ آگے بڑھو اور وہ چیز اپنے اندر پیدا کرو کہ کوئی ہے یا نہ ہو، اس کام کو، مسجد کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، کسی چیز دین کے تعلق سے کوئی بھی معاملے ہو، اس پر تم فوراً کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر بھی کیا، اس میں سے حضرت یونس کا ایک ذکر ہے۔ اگر آپ کے اوپر پریشانی ہے، دقت ہے ہوا، تو اللہ سے پکاریے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور ضرور کرے گا۔ ایک واقعہ بس، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس کا ذکر کر رہا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے امت میں دعوت دے رہے، بہت دعوت دی، پریشان ہو گئے، کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اللہ نے اجازت ابھی نہیں دیا کہ یونس تم اپنا وطن چھوڑو، لیکن تنگ آ کر لوگوں سے پریشان ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور سمندر کا سفر کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی سمندر میں سفر کرتے ہیں، مچھلی نگل لیتی ہے اور مچھلی کے پیٹ میں جاتی ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ واقعی ہم نے غلطی کی تھی، ہم نے اپنے رب کے اجازت کا انتظار نہیں کیا، اللہ نے حکم نہیں دیا اور میں اللہ کے حکم کے بغیر آ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو غلطی کی تھی، پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، پوری دنیا اندھیری، اب ساری چیزیں اندھیرا۔ اب وہاں وہ اللہ کو یاد کرے، قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، وہ اندھیرے میں پکارتے ہیں، وہ تاریکی میں اپنے رب کو بلاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی معبود ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، میں ہی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، اے اللہ تو اجازت نہیں دیا، لیکن تیرے اجازت کے بغیر میں سفر کرنے لگا، اے اللہ میں تنگ آ گیا تھا، اے اللہ میں پریشان تھا، اے اللہ میں نے غلطی کی ہے، اے اللہ اگر تو مجھے سیدھا راستہ نہ دکھایا، اے اللہ تو مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے اور اس تاریکی سے نہیں نکالا تو کوئی اور مجھے نہیں نکال سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور یونس کی پریشانی کو، غم کو، ٹینشن کو ہم نے دور کر دیا، نجات دے دی۔ پتہ یہ چلا، اس صفحے میں تو کئی واقعے ہیں،
اس طریقے کے، لیکن بس اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے، ہم اپنے گناہ کا احساس تو کریں، ہم سے گناہ اگر ہو رہے ہو تو ہم اپنے گناہوں کا احساس کریں، اور احساس کے ساتھ ساتھ اللہ کو فوراً بلائے، اللہ رب العالمین سے قول ملائے، اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ ہم نے غلطی کی ہے، اللہ ہم نے گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے انشاءاللہ العظیم، جیسے اللہ نے انبیاء کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اللہ جیسے نے صالحین کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن ہمیں اپنے گناہوں میں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آج بھی ایک سورہ کی کچھ باتیں بچ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے چند باتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے کے اندر جو بھی اہم باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔